تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جنہیں چاہا اپنی اطاعت کی توفیق دی اور ان کی کوشش قابل قدر ہوئی، پھر انہیں بھرپور اجر و ثواب سے نوازا، چنانچہ انہیں پورا پورا بدلہ ملا۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اسی سے بخشش مانگتا ہوں، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر درود اور باکثرت سلام بھیجے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، کما حقہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور جیسا اس کا حق ہے اس کی قدر کرو، اس کے حکم کی تعمیل کرو اور اس کی شریعت کے فرما بردار بن جاؤ، اور اس کی بردباری سے دھوکہ نہ کھاؤ، اور دیکھو کہ تم نے یوم آخرت اور اپنے رب کے سامنے پیشی کے دن کے لیے اپنے لیے کیا نیک اعمال جمع کیے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، بے شک اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام حلیم یعنی بردبار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کو حلم یعنی بردباری سے موصوف کیا ہے اور فرمایا، اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے، اور فرمایا اور اللہ بے نیاز بردبار ہے۔ یہ ایک صفت کمال ہے جو حکمت، علم اور صبر پر مبنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بردبار ہے، یعنی وہ صبر کرنے والا، درگزر کرنے والا اور باوقار ہے، جو نہ جاہلوں کی جہالت سے مشتعل ہوتا ہے اور نہ گنہگاروں کی نافرمانی سے، باوجود یہ کہ وہ کفار کے انکار، بدکاروں کی بدکاری اور فسادیوں کی سازش کو دیکھتا ہے، لیکن وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ ہی انتقام میں تیزی کرتا ہے، حالانکہ وہ مکمل قدرت، قوت اور جبروت کا مالک ہے۔ وہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، تاخیر کرتا ہے اور جلدی نہیں کرتا، پردہ ڈالتا ہے اور معاف کرتا ہے۔ اور وہ حلیم یعنی بردبار ہے جو اپنی مخلوقات پر ان کی نافرمانی اور کثرت لغزش کے باوجود ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے۔ اس کی بردباری بے بسی یا کمزوری کی وجہ سے نہیں، اللہ سبحانہ اس سے پاک ہے، بلکہ وہ گنہگاروں کے تئیں ان کی نافرمانی کے باوجود بردباری سے کام لیتا ہے، بلکہ ان کی سرزنش کرتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں، انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں، اور ان پر یہ حجت قائم کرے کہ انہوں نے اس کی بردباری کے بعد بھی اپنے دلوں اور اعمال کو درست نہیں کیا۔ اور اگر اللہ تعالی گنہگاروں کو فوری سزا دینے والا ہوتا تو زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچتا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وقت آ جائے گا وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، اور تمہارا رب بہت بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ انہیں ان کے کرتوت کی وجہ سے پکڑ لیتا تو ان کے لیے عذاب جلدی بھیج دیتا۔ نیز فرمایا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس سے وہ بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، اور اسی طرح تمہارے رب کی پکڑ ہے جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ بہت دردناک سخت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ہمارے معاملات میں سے کوئی بھی معاملہ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر گھڑی ہمارے اعمال سے واقف ہے، ہر گھڑی، ہر سانس اور ہر لمحے ہمارے تمام حالات سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اس میں ہر اس شخص کے لیے جس پر شیطان حاوی ہو گیا اور اس کے نفس نے اس کے لیے نافرمانی کو خوشنما بنایا، اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ برائیاں کرتا ہے، اور اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ اللہ کے معاملے میں کوتاہی اور ہلاکت خیز گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اسی وقت اس کی گرفت کرنا چاہے تو اس کی گرفت کر لی اور اسے اس کی موت آنے تک مہلت نہ دی۔
اللہ اس کی اسی وقت گرفت کرنے پر قادر ہے جب وہ حق کی خلاف ورزی کرتا ہے اور مؤمنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے، جب وہ نماز ادا کرنے میں سستی برتتا ہے اور نماز کی حق تلفی کرتا ہے، جب وہ حرام میں اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑتا ہے اور لا یعنی و باطل اور ہر معیوب بات کو سننے سے اپنے کان کو محفوظ نہیں رکھتا ہے، جب وہ برے لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے اور ان کی گفتگو میں محو ہوتا ہے، جب وہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، دوسروں پر فخر کرتا ہے اور کمزوروں اور مسکینوں کو حقیر سمجھتا ہے، جب وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے اور سرکش و ظالم لوگوں کی راہ پر چلتا ہے، جب بغیر حق کے لوگوں کا مال کھاتا ہے، حقوق کا انکار کرتا ہے اور دوسروں کو تکلیف اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اپنے والدین کی حرمت اور نافرمان بچوں کی وعید کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان پر زیادتی کرتا ہے اور ان کے حقوق کا انکار کرتا ہے، جب وہ قبیح کرتوتوں اور گناہ و سزا کے موجب کاموں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے اس حالت پر ہونے کے باوجود اسے فوری سزا نہیں دی گئی بلکہ زبردست طاقتور اللہ نے اسے ڈھیل دی، اس لیے جب جس کا یہ حال ہو اسے چاہیے کہ اپنی غفلت سے بیدار ہو، اپنے نشے سے ہوش میں آئے، اپنے اوپر اپنے رب کے فضل احسان کو ذہن میں رکھے اور اس کی زبان یہ ورد کرے، اللہ مجھ پر کتنا بردبار ہے کہ اس نے مجھے مہلت دی جبکہ میں اپنے گناہ میں پڑا رہا اور وہ میری پردہ پوشی کرتا رہا۔ اللہ کے بندو، ہمارا رب بردبار ہے، اسے پوری بردباری حاصل ہے، اس کی بردباری کافروں، فاسقوں اور نافرمانوں کو بھی سموئے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے رکھتا ہے کہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ سعدی رحمہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت و رحمت اور اپنی وسیع بردباری و مغفرت کی خبر دے رہا ہے، اور یہ کہ وہ آسمانوں اور زمین کو ٹلنے سے روکے رکھتا ہے، اگر وہ ٹل جائیں تو مخلوق میں کوئی بھی انہیں تھام نہیں سکتا اور مخلوقات کی قدرت اور طاقت اس سے قاصر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ دونوں ویسے ہی رہیں گے جیسے وہ ہیں، تاکہ مخلوقات کو ٹھہراؤ، نفع اور عبرت حاصل ہو اور انہیں اس کے عظیم سلطان اور قدرت کے بارے میں جانکاری ہو جائے، جس سے ان کے دل اللہ کی اجلال و تعظیم، محبت و عزت سے لبریز ہو جائیں، اور اللہ کے کمال بردباری و مغفرت کو جان لیں کہ وہ گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے، نافرمانوں کو جلدی سزا نہیں دیتا ہے، حالانکہ اگر وہ آسمان کو حکم کرے تو ان پر کنکریاں برسائے اور زمین کو اجازت دے تو انہیں نگل لے، مگر اس کی مغفرت، بردباری اور کرم نے انہیں سمو لیا ہے، بے شک وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کے بندو، جب ان کافروں کا جرم سنگین قرار پایا جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، اور رسول جب ان کے پاس سچی خبریں لے کر آئے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برے انجام کی دھمکی دی، چنانچہ فرمایا، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یعنی اگر ہم چاہیں تو ان کے ظلم کی پاداش میں ہم ان کے ساتھ ایسا کر دیں گے کہ ہمیں ان پر قدرت حاصل ہے، لیکن ہم اپنی بردباری اور معافی کی وجہ سے اسے مؤخر کر دیتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا وہاں سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا رب پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ ان نافرمانوں کے ساتھ بردباری کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے جو برے کام کرتے ہیں اور ان برے کاموں کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو ان برائیوں کی طرف دعوت دے کر اور انہیں آمادہ کر کے ان کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان کو زمین میں دھسا دے یا وہاں سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر بھی نہ ہو، یعنی عذاب کہاں سے آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے کہ اس نے تمہیں سزا دینے میں جلدی نہیں کی۔ جود و کرم میں کون ہمارے رب سے بڑا ہے اور کون بخشش و بردباری میں اس سے بڑھ کر ہے؟ کتنی بھلائیاں ہیں جو اسی کی طرف سے اس کی مخلوقات پر نازل ہوتی ہیں، اور کتنی برائیاں ہیں جو مخلوقات کی طرف سے اس کے یہاں چڑھتی ہیں۔ نافرمانی کرنے والے اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جرات مند اس پر جرات کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ وہ شاہد ہے، غائب نہیں، اور ان کے افعال و اعمال کا نگراں ہے، وہ انہیں ان کے بستروں پر محفوظ رکھتا ہے جیسے کہ انہوں نے اس کی نافرمانی کی ہی نہیں، اور ان کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ انہوں نے اس کی مخالفت ہی نہیں کی۔ پاک ہے اللہ کی ذات اور اسی کی تعریف ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بردباری کرتا ہے اور قدرت کے باوجود عفو و درگزر سے کام لیتا ہے۔ اللہ کے بندو، مخلوقات
بات کے ساتھ اللہ پاک کی بردباری اس کے صبر میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذیت سن کر اللہ سے بڑھ کر اس پر صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کا بیٹا بناتا ہے، پھر بھی اسے عافیت عطا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بڑے بہتان کے مرتکبین پر شدید ترین رد کرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان بھی اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بڑی اور بھاری چیز لائے ہو، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ یہ بڑی مخلوقات اس سنگین خبیث اور بےہودہ بات سے ہیبت زدہ ہو گئیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند ہے، مقدس اور پاک ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے کہا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کافر کا کفر پست کرتا ہے، نہ مومن کا ایمان بلند کرتا ہے، نہ اس کی بادشاہت میں اضافہ کرتا ہے، جس طرح کفر اس کی بادشاہت میں کمی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اس قبیل کی باتیں زبانوں پر جاری ہوتی ہیں، مگر وہ قدوس حکیم اور حلیم ہے۔ باطل پرست اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کے ساتھ بہت بردبار ہے، مگر نافرمانوں کی جہالت کبھی کبھی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ مشرکین نے اپنی ہر دھرمی عناد اور شدت تکذیب کی وجہ سے اپنے اوپر عذاب طلب کرنے میں پہل کی، عذاب کے لیے جلدی مچائی اور پیشگی سزا کا مطالبہ کیا۔ اللہ پاک کا فرمان ہے اور جبکہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب واقع کر دے، جبکہ ان کے لیے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ کہتے اے اللہ اگر یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہمیں اس کی ہدایت دے اور اس کی پیروی کی توفیق دے۔ اللہ پاک حلیم ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ تبری رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بردبار ہے، وہ اپنی ان تمام مخلوقات کو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا جو اس کے حکم کی نافرمانی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو ان مشرکین کو جلد سزا سے دوچار کر دیتا۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا حلیم یعنی بردبار ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، جس کی بردباری اس کی گرفت پر مقدم ہے، جس کی معافی اس کی سزا سے پہلے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے رسول محمد پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود برکت اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرما۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی کس چیز نے تجھے دھوکہ دے کر اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا کہ تو اس کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے اور اس کے حکم کی بجا آوری میں سستی سے کام لے رہا ہے، حالانکہ وہ تیرا کریم رب ہے جس نے تجھ پر اپنے فضل و کرم اور احسان کی بارش برسائی ہے۔ لہذا اے اللہ کے بندے، اللہ کے کرم اس کے ڈھیل دینے اور اس کی بردباری سے دھوکہ میں نہ رہا۔ ایک گنہگار کو اپنی حالت سے دھوکہ کھانے پر آمادہ نہیں کرتی ہے، بلکہ اس سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اس کی طرف رجوع کرے، اس کی اطاعت میں محنت کرے اور اس کی نافرمانی میں نہ پڑا رہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کی بردباری اس کی محبت کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ بردبار شخص محبوب ہوتا ہے تو پھر تمہارا رب کس قدر محبوب ہوگا جو کہ کمال بردباری کی صفت سے متصف ہے۔ اسی طرح بردباری ان عظیم صفات میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ انہیں اختیار کریں۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ جان لیا کہ اس کا رب اپنے نافرمان کے ساتھ بردبار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ بردباری سے کام لے جو اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ یہ اس کے لیے زیادہ سزاوار ہے تاکہ وہ بردبار بن جائے اور اس کو اتنی بردباری حاصل ہو جائے کہ اس سے اس کے غصے کی شدت کم ہو اور ان لوگوں سے انتقام لینے سے باز رہے جنہوں نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی، بلکہ وہ معاف کرنے کی عادت ڈالے یہاں تک کہ بردباری اس کی عادت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ چنانچہ جس طرح تم یہ چاہتے
ہو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ بردباری کرے تو تم بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ بردباری کرو، کیونکہ بردباری کے ذریعے تم عبادت کرتے ہو جس پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ سنو اللہ کے بندو، درود سلام بھیجو رسول ہدایت پر، جیسا کہ تمہیں تمہارے رب عز و جل نے حکم دیا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل کر اپنے بندے رسول محمد پر، ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور کفر و کافروں کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ کمزوروں کی، تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں کی، سرحدوں پر پہرہ دینے والوں کی اور ان کی نگرانی کرنے والوں کی مدد فرما۔ ہمارے اس ملک اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو امن و اطمینان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہم سے اور خصوصاً ہمارے اس ملک سے اور عموماً مسلمانوں کے تمام ملکوں سے مہنگائی، وبا، سود، زناکاری اور ظاہری و باطنی آزمائشیں اور برے فتنے دور کر دے۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں اور گھروں میں امن عطا فرما، ہمارے سرحدوں اور سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران کو ان اقوال و افعال کی توفیق عطا فرما جنہیں تو پسند کرے اور جن سے تو راضی ہو۔ اے حی یا قیوم، اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت اور اپنے تقوی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تجھ سے فوری مدد، قریبی خوشحالی اور ان کے لیے غلبہ اقتدار کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین اور ہر جگہ کے کمزور مومنوں کو نجات عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے اللہ ان کے بیماروں کو شفا یاب کر، آزمائش سزا کو عافیت دے، ان کے خون کی حفاظت فرما، ان کے فوت شدگان پر رحم فرما اور ان کے مقتولون کو شہداء میں شامل فرما۔ اے اللہ ان کی پردہ پوشی فرما اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے۔ اے اللہ ان کے غم اور ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے کمزوروں پر رحم فرما اور تو ان کے لیے ہو جا جو ان کے خلاف نہ ہو اور ان پر زیادتی کرنے والوں کے خلاف ان کی مدد کرا۔ اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمنوں سے انتقام لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔